آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر لیکن بے حد طاقتور صورت سورہ اخلاص کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا پیغام اتنا گہرا ہے کہ یہ زندگی کو دیکھنے کا پورا نظریہ بدل سکتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں پورے قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا؟ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک ایک آیت کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ایمان کی وہ بنیاد رکھتی ہے جس پر ہر چیز ٹکی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی مکمل اور مطلق وحدانیت کا اعلان۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ یہاں جو لفظ احد استعمال ہوا ہے نا، وہ صرف گنتی والا ایک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یکتا، بے مثال، وہ جو اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم اکثر طاقت پر، پیسے پر یا دوسرے لوگوں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آیت سکھاتی ہے کہ حقیقی بھروسہ، اصل انحصار صرف اور صرف طاقت کی اس ایک ہی سرچشمے پر ہونا چاہیے، اور وہ اللہ ہے۔ اچھا، اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ کی ایک ایسی منفرد سے بیان کرتی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کا مفہوم ہے اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی، ہر چیز اپنی ضرورت کے لیے رجوع کرتی ہے، جبکہ وہ خود کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں خالق اور مخلوق کا فرق بہت ہی خوبصورتی سے واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ساری مخلوق جسے سہارے کی ضرورت ہے، وسائل کی، مدد کی، تسلی کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف وہ خالق ہے جو ہر ضرورت سے پاک ہے، مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ الصمد کا گہرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر ایک چیز کو، ہر ایک شخص کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب مشکل وقت میں دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ کسی بھی مسئلے میں مدد کا پہلا اور آخری مقام صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب آتی ہیں آخری 2 آیات جو مل کر اللہ کی ذات کو مخلوق کے ہر تصور سے مکمل طور پر الگ اور بے مثال قرار دیتی ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان آیات کا پیغام بالکل واضح ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا، اس کے جیسا ہے ہی نہیں۔ یہ آیات اللہ کی ذات سے ہر قسم کی انسانی صفات اور کمزوریوں کی مکمل نفی کر دیتی ہیں۔ تو تیسری آیت کا سبق یہ ہے کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ خالق کا موازنہ مخلوق سے کرنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور چوتھی آیت اس بات پر مہر لگا دیتی ہے کہ کائنات میں کوئی طاقت، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شے اللہ کے برابر یا اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ دونوں باتیں دل میں اتر جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیاوی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس گہری سمجھ کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ہمیں ایک ایسی راہ دکھاتی ہے جو سیدھی دلی سکون کی طرف جاتی ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں ایک بالکل فطری ترتیب سکھاتی ہے۔ یہ توحید کی سمجھ سے شروع ہوتی ہے جو پھر توکل یعنی گہرے بھروسے کی طرف لے جاتی ہے، اور اس سفر کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے حقیقی ذہنی اور دلی سکون۔ تو پہلا اور سب سے اہم قدم ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی پر ایسا پختہ یقین جو کبھی ڈگمگائے نہ۔ یہ اس پوری صورت کی روح اور بنیاد ہے۔ اور جب توحید کی حقیقت دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ توکل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ اللہ پر مکمل بھروسے اور انحصار کی وہ خوبصورت کیفیت ہے جس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر معاملے کا اختیار صرف اور صرف اسی کے پاس ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے، تو زندگی سے پریشانی، بیجا خوف اور ذہنی دباؤ خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی توحید سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، اگر توحید ایمان کی اتنی مضبوط بنیاد ہے
تو ذرا سوچیں کہ اس بنیاد پر اور کیسی عظیم و شان عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔